وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے ایسے شخص کو، سمع منا شیئا، کہ جس نے ہم سے کچھ سنا، فبلغہ کما سمعہ، پھر اس کو سنی ہوئی بات کو اسی طرح دوسروں تک پہنچایا جیسے سنا تھا۔ ورب مبلغ اوعى له من سامع، چنانچہ اکثر وہ لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس بات کو سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کو روایت کیا امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ حدیث کو اپنی قیمتی دعا سے نوازا ہے۔ فرماتے ہیں نضر بمعنی نور، اللہ منور کرے، میں نے ترجمہ کیا تر و تازہ رکھے۔ سمع منا شیئا، جس نے ہم سے کچھ بھی سنا، تھوڑا زیادہ جتنا بھی سنا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ سمع منا شیئا، اس میں صرف اقوال ہی داخل نہیں ہے بلکہ افعال، احوال سبھی داخل ہیں۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال داخل ہیں، ایسے ہی حضرات صحابہ کرام سے صادر ہونے والے اقوال، افعال، احوال بھی داخل ہیں۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ تو یاد رکھیے، آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں گے تو خود ہی جواب مل جائے گا۔ سمع منا فرمایا، منا آپ جانتے ہیں صیغہ جمع ہے، یہ خود ہی جو ہے اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، یہ تعظیم کے لیے نہیں ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں، خود ابن حجر عسقلانی، کہ منا میں یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد جماعت ہو، لہذا حضرات صحابہ سے سنی ہوئی باتیں بھی اس میں داخل ہوں گی، شامل ہوں گی۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے، اشکال کرے کہ جناب افعال اور احوال کا تعلق تو دیکھنے سے ہوتا ہے، سننے سے نہیں، پھر کس طرح انہیں داخل مانا جائے؟ تو اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ داخل ہیں اس طرح سے کہ صحابی سے اگر کوئی یہ سنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اور وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بیان کرے، حال کو بیان کرے، تو فعل رسول اور حال رسول سے اس اعتبار سے سما کا تعلق ہو گیا۔ آپ نے صحابی سے اللہ کے رسول کے فعل کو اور حال کو سن لیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں سمع سے مراد علم ہے۔ سمع منا شیئا اے علم منا شیئا، کچھ بھی اس کو جو ہے ہمارے طرف سے علم ہوا ہو، اس نے جانا ہو، جو قول، فعل، شمائل، خصائل سب کو عام ہے، شامل ہے۔
اب رہی بات یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پھر سمعہ جو کہا گیا ہے کہ سمع کی تخصیص ذکری کی کیا وجہ ہے، تو یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر زیادہ طور پر علم کا مدار سمع پر ہوتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھیے، آپ کی مسموعات زیادہ ہوں گی، سنی ہوئی باتیں زیادہ ہوں گی بخلاف دیکھی ہوئی باتوں کے۔ تو مسموعات انسان کی، ہر انسان کی سنی ہوئی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور انسان سن کر زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے آپ میری تقریر سن رہے ہیں، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، بلغہ ضمیر کا مرجع مسموع، جو بات اس نے سنی ہے، سنی ہوئی بات۔ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، اب حری فرماتے ہیں کہ بلغہ کے کما سمعہ، بلغہ کے فاعل سے حال ہے یا پھر مفعول سے، یا اسے مفعول مطلق بھی مانا جا سکتا ہے، اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور مصدریہ بھی ہو سکتا ہے۔ مبلغ حدیث کو، جبکہ وہ اس حدیث کو بعینہ، من وعن، بے کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے اور قطر بیوت کے دوسروں تک پہنچائے، بلغہ کما سمعہ۔ نضر اللہ، اس دعا کے ساتھ مبلغ حدیث کو اس لیے خاص فرمایا کہ اللہ نے مبلغ حدیث جو ہوتا ہے اور جو اشاعت حدیث کرتا ہے، چاہے جو بھی شکل ہو اشاعت حدیث کی، تبلیغ حدیث کی، تو وہ اشاعت کرنے والا اور تبلیغ کرنے والا تجدید سنت اور نظارت علم کی کوشش کرتا ہے، علم کو تازہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو اس کے مناسب حال دعا سے نوازا گیا کہ جیسے اس نے علم حدیث کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ پھر اسی سے حدیث کی فضیلت، شرافت، اسی طرح طالبین حدیث کے جو ہے بلند رتبے کا علم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا کے ساتھ خاص فرمایا۔ افراد امت میں سے کسی کو اس دعا میں شریک نہیں کیا گیا۔ اگر حدیث کے حاصل کرنے یا یاد کرنے اور اس کی تبلیغ میں اس دعا کی برکت کے حصول کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہ ہوتا، تب بھی دارین کی سرخ روئی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کافی تھی، وافی تھی۔ محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو بالمعنی نقل کرنے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ حسن بصری، شعبی، نخعی رحمہ اللہ یہ حدیث بالمعنی کے نقل کرنے کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ امام مجاہد کا کہنا ہے کہ انقص من الحدیث ما شئت ولا تزد، حدیث میں تم جو چاہو کم کر سکتے ہو، پر اضافہ نہ کرو، کمی کر سکتے بیشی نہ کرو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے جیسے سنا ویسے ہی بیان کیا تو تم میری تصدیق مت کرنا، اس لیے کہ آپ سے نقل بالمعنی ہی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر معنی میں وسعت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ایوب نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ میں حدیث کو شیوخ سے سنتا ہوں، لیکن سب کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، معنی سب کے متحد ہوتے ہیں۔ ان کے برخلاف علماء کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ الفاظ کا اتباع کیا جائے، جن میں ابن عمر بھی شامل ہیں۔ یہ قاسم بن محمد
ابن سیرین اور مالک بن انس، اسی طریقے سے ابن عیینہ، ان سب بزرگوں کا یہی مسلک ہے۔ محی السنہ فرماتے ہیں کہ روایت بالمعنی ایک علماء کی ایک جماعت کے نزدیک حرام، اکثر کے نزدیک جائز ہے، بہرحال اجتناب اولا ہے۔ البتہ الفاظ اگر یاد نہ ہوں تو پھر ایسی مجبوری کی صورت میں روایت بالمعنی درست ہے۔ فرب مبلغ اوعى له من سامع منقول الیہ، جس تک بات نقل کی گئی ہے وہ حدیث کو پہنچانے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا اور سمجھنے والا ہوتا ہے، اس سے افقہ ہوتا ہے، افہم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ اور تعلیم حدیث کی کتنی اہمیت ہے، اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار رواہ الترمذی ورواه ابن ماجہ عن ابن مسعود وجابر رضی اللہ عنہما ولم يذكر اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جانب سے حدیث بیان کرنے سے احتیاط رکھو، مگر اس حدیث کو بیان کرو جسے تم سچ جانو۔ چنانچہ جس شخص نے جان کر مجھ پر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر لے۔ اتقوا الحدیث منی، مطلب ظاہر ہے کہ جس حدیث کے بارے میں تمہیں یقینی طور پر اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ مجھ سے منقول ہے، میری حدیث ہے، اسے بیان نہ کرو۔ اتقوا الحدیث یہاں مضاف محذوف ہے، علامہ طیبی فرماتے ہیں مضاف محذوف ہے، اے اتقوا روایت الحدیث، کہ روایت حدیث سے اجتناب کرو، احتیاط کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعیل مفعول کے معنی میں ہو، اور عنی اسی سے متعلق ہے، اور استثناء منقطع ہے، الا ما علمتم، ہاں مگر تمہیں بالیقین یہ معلوم ہو جائے، ظن غالب حاصل ہو جائے کہ یہ میری بیان کردہ حدیث ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ انہی احادیث کو بیان کرنا چاہیے جن کے بارے میں یقین ہو یا ظن غالب کے ساتھ معلوم ہو کہ آپ ہی کی حدیث ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف غلط بات کی نسبت نہ ہو، اور نہ آپ کی جانب جھوٹ بات کا انتساب ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی وعید ہے۔ جی، الا ما علمتم، علم کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، یہ یقین کے علاوہ ظن کو بھی مشتمل ہے۔ جب ظن غالب پر بالاتفاق شہادت دینا جائز ہے تو روایت کرنا تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جمہور کے نزدیک روایت کرنے میں خط پر اعتماد کرنا جائز ہے بخلاف شہادت کے۔ ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی کو اگر یہ بالیقین معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس کے باوجود کو اس بات کو یہ کہہ کر نقل کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر خطأً یا نسیاناً اگر کوئی بیان کر دے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یتبوّأ یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر تحدید ہے اور وعید ہے، اور ایک قول کے مطابق امر خبر کے معنی ہے کہ اس نے ٹھکانہ بنا لیا۔ رواہ
الترمذی عن ابن عباس، ترمذی نے ابن عباس سے روایت کیا، اور ابن ماجہ نے ابن مسعود اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے۔ البتہ ابن ماجہ نے اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم کو ذکر نہیں کیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کے اندر اپنی عقل سے کچھ کہا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے بلا کسی علم کے قرآن میں کوئی بات کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ من قال فی القرآن، فی القرآن ای فی معنی القرآن یا فی قراءت القرآن، جو شخص معانی قرآن یا قراءت قرآن میں برأیہ اپنی رائے سے کچھ بات کہے، ائمہ تفسیر و لغت کے ان اقوال کے تتبع کے بغیر جو قواعد شرعیہ کے مطابق ہوتے ہیں، محض اپنے جی سے اور عقل کی بنیاد پر کوئی بات کہے، حالانکہ ان باتوں کا مدار محض نقل پر ہوتا ہے، عقل پر نہیں ہوتا، ان میں عقل کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے اسباب نزول، بھی آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، آپ اپنے عقل سے کیسے بتا سکتے ہیں جب تک کہ جو ہے آپ نقل پر اعتماد نہیں کریں۔ ناسخ کا جاننا، منسوخ کا جاننا، اسی طرح اور وہ چیزیں جن کا تعلق احکام سے ہے یا قصص اور واقعات سے ہے، یہاں عقل کا کوئی دخل نہیں، نقل پر اعتماد ضروری ہے۔ اب کوئی ایسا ہی بیان کر دے تو یہ تو جو ہے اسی لیے سخت وعید آئی ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جی، اور ایک روایت میں ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم، یعنی اگر کوئی شخص دلیل نقلی یا دلیل ظنی یا ایسی دلیل عقلی کے خلاف جو دلیل شرعی کے مطابق ہو کوئی بات کہے تو اس کے لیے بھی سخت وعید ہے کہ اسے تو اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنانا چاہیے۔ ایک قول کے مطابق ایسے شخص پر کفر کا اندیشہ ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس وعید کے زیادہ مستحق وہ باطل فرقے ہیں جو قرآن کے الفاظ اور آیات کے ذریعے غلط استدلال کرتے ہیں اور منمانی باتیں کرتے ہیں، مراد الہی کو اپنے مزاج اور اپنے اعتقاد کے مطابق الٹ دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وعن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اور وہ رائے واقعے کے مطابق نکلی، درست نکلی، تو یقیناً اس نے تب بھی غلطی کی۔ بات تو بہت آسان ہے، سمجھ بھی گئے ہوں گے آپ کہ اگر کوئی شخص قرآن کی ایسی تفسیر بیان کرے کہ جو نہ تو احادیث نبویہ سے ثابت ہو اور نہ ہی علماء امت سے منقول ہو، نہ کسی قول صحابی سے اس کی تو ہے تائید ہوتی ہو، محض اپنے عقل پر بھروسہ کر کے اس نے تفصیل بیان کر دیا، مگر جناب عالی اتفاق سے وہ بات صحیح نکل گئی، واقعے کے مطابق نکل گئی، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وعید میں داخل ہے۔ چاہے واقعے کے مطابق اس نے بات کہی ہو، لیکن اس نے کسی جو ہے قول معتمد پر اعتماد کر کے نہیں کہا،
بلکہ اپنی رائے اور اپنے عقل پر اعتماد کر کے اس نے بات کہی ہے۔ تفسیر کے شرعی قاعدے کی خلاف ورزی اس نے کی ہے، اس لیے ایسا شخص حکم شرعی کے مطابق غلطی پر ہے۔ مجتہد کا معاملہ اس کے برعکس ہے، آپ اس کو مجتہد کو ایسے شخص پر قیاس نہ کریں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تفسیر کے بیان کرنے میں محض تخمین اور اٹکل سے تفسیر کے مقررہ قواعد کے خلاف بات کرنے کی وجہ سے وہ استقامت کے راستے سے ہٹ گیا، اس لیے گناہگار ہوگا۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، سارے علوم، حدیث کا علم ہونا چاہیے، لغت کا علم ہونا چاہیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شارع علیہ السلام کے نقل پر اعتماد کیے بغیر بلا ضرورت کتاب و سنت کو ان کے ظاہر سے پھیرنا حرام ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر، رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کٹ حجتی کفر ہے۔ المراء فی القرآن کفر، قرآن کریم کے متشابہات میں ایسا اختلاف کرنا جو انکار تک پہنچانے والا کفر ہے۔ جدال فی القرآن کے انجام کے اندیشے کو یہاں پر حدیث میں کفر سے تعبیر کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جھگڑنے والوں میں سے ہر ایک اپنی بات کی تائید میں کوئی آیت قرآنیہ کو پیش کرتا ہے، تو اس کے توڑ میں دوسرا شخص اس کی مزاحمت میں دوسری آیت پیش کرتا ہے، تو جس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے نے جس آیت کا سہارا لیا وہ اس کی پیش کردہ آیت کی نقیض ہے، اور دونوں میں تضاد ہے۔ یہ اس کو توڑ رہا ہے، وہ اس کو توڑ رہا ہے، یہ اس کی نفی کر رہا ہے، یہ اس کی نفی کر رہا ہے، تو قرآن کی آیت کی نفی ہو رہی جناب۔ انکار، جیسا بھی میں بتایا کہ مؤدی الی الانکار ہو، مفضی الی الانکار ہو تو کفر ہے۔ زین العرب فرماتے ہیں میرا فی القرآن سے مراد قرآن میں شک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تک فی مریۃ منہ، قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک کرنا یہ تو بالکل واضح بات ہے، کفر ہے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں میرا فی القرآن، قرآن کے ذریعے تکذیب کرنا، کہ قرآن کے کسی ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت کی تکذیب، ظاہر سی بات ہے قرآن کے بعض کے ذریعے دیگر بعض کا دفع کر کے اس کو غلط ثابت کرے، جیسے بھی میں نے بتایا، پھر اس طرح اس میں قدح و طعن کی راہ پیدا کرے۔ ظاہر بات ہے میں ایک استدلال میں کوئی آیت پیش کروں، آپ اس کے توڑ میں دوسری آیت پیش کریں تو گویا کہ اور میرے استدلال میں آپ قدح کریں گے، طعن کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظر فی القرآن کا حق تو یہ ہے کہ وہ آیات مختلفہ کے درمیان جہاں تک ہو سکے ممکن ہو توافق اور تطابق پیدا کرے۔ قرآن اس لیے کہ قرآن کا بعض اپنے بعض کی تصدیق کرتا ہے، جیسے اگلی حدیث بھی اس پر دلالت کر رہی ہے، اور اگر کسی وجہ سے توفیق اور تطبیق آسان نہ ہو تو یہ اعتقاد کرے کہ اس کے فہم کہ میرے فہم میں کوتاہی ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اور علم الہی کے حوالے کر دے۔ قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ محی السنہ فرماتے ہیں کہ میرا فی القراءت مراد ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ کسی قراءت متواترہ کا انکار کیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 لغات پر نازل فرمایا، اور سبھی قرآن ہیں، اور قرآن منزل من اللہ ہے، جس پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان عاقل مرد عورت پر جو ہے واجب ہے، ضروری ہے۔ تو انکار قراءت بھی کفر ہے،
کیونکہ وہ متواترہ ہے، قراءت متواترہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالمه۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ آپس میں قرآن کے بارے میں جدال کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ یہود و نصارہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پر انہوں نے جو ہے مارا، چوٹ لگائی، یعنی تضاد کو ثابت کیا۔ چوٹ لگانے سے مراد تضاد کو ثابت، اور بے شک اللہ کی کتاب کا بعض کی تصدیق کرتا ہے، لہذا تم قرآن کے بعض حصے کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ مت، اس کے بارے میں تم جتنا جانتے ہو اس کو بیان کرو، اور جو نہیں جانتے اسے اس کے عالم کے حوالے کر دو، اس کے جاننے والے کے سپرد کر دو۔ عن جدہ میں ضمیر کے مرجع کے سلسلے میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ مرجع عمرو ہے، عمرو کے دادا، اس صورت میں یہ حدیث مرسل ہو جائے گی، اس لیے کہ عمرو کے دادا محمد اور وہ تابعی ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع شعیب، تو اس صورت میں حدیث متصل ہو جائے گی، اس لیے کہ شعیب کے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں۔ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما ای کلام قوم یتدارؤون فی القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی بات کو سنا کہ جو قرآن کے سلسلے میں جھگڑ رہے تھے۔ تدارع کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بحث کرنا، ایک دوسرے کی بات کو دفع کرنا، ایک دوسرے کی دلیل کو رد کرنا۔ علامہ مظہر نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ شر خیر سب من اللہ ہے، ان کے برخلاف قدری کہتے ہیں کہ لیس کذالک، ایسا ہے ہی نہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اہل سنت اپنے جو ہے عقیدے کی دلیل میں جو ہے کہتے ہیں کہ قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور قدری حضرات اپنے عقیدے کی دلیل میں جو ہے یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، کہ جو بھلائی اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچے تو وہ آپ کی اپنی ذات کی طرف سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی، شر کا خالق اللہ نہیں ہے۔ اس طرح کا اختلاف کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں، ممنوع ہے، ممنوع۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایسی بات ان لوگوں کی بات کو تسلیم کرے جن پر مسلمانوں کا اجماع ہو، اور دوسری آیت کی کوئی ایسی اچھی توجیہ اور تعویل کر دے کہ قرآن کے خلاف بھی لازم نہ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اجماع تو اس پر ہے کہ الکل بتقدیر اللہ تعالی، سب اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، سارے امور اللہ کی تقدیر سے انجام پاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وما اصابک من حسنۃ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت اپنے ماقبل سے مربوط ہے، متصل ہے۔ ماقبل میں اللہ نے کہا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یعنی کیا ہوا؟ یہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے، یعنی منافقین یہ نہیں جانتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس اٹھائی زبان لگائی تالو کو اور کہنے لگ گئے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ ہوا،
یہ توجیہ ہوئی، یہ تعویل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ما اصابک من حسنۃ والی جو آیت ہے یہ مستانفہ ہے، کہ تمہیں جو اچھائی بھلائی جیسے فتح ہے، غنیمت کا مال حاصل ہونا، راحت وغیرہ کا دستیاب ہونا، وہ من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، اور جو ہزیمت، شکست یا تلف مال، مرض جو بھی لاحق ہو، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا صلہ ہے، نتیجہ ہے۔ اس لحاظ سے آیت سابقہ مسئلہ قضاء و قدر سے بالکل خارج ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ انما ہلک من کان قبلکم، یعنی یہود و نصارہ اسی تدارو اور تدافع کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی اس جیسے مذموم اختلاف کی وجہ سے۔ ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، یہ بدل بعض ہے، اور پورا جملہ اس میں اشارہ کا بیان ہے، توضیح۔ جیسے اہل انجیل نے اہل توریت کا اور اہل توریت نے اہل انجیل کا رد کیا، توریت کو یہ رد کر رہے ہیں، انجیل کو وہ رد کر رہے ہیں، تو دونوں کتابیں غلط ہو گئی۔ یا کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، جس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید خلط ملط کیا اور محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید کے مابین فرق و تمیز نہیں کی اور سب پر ایک ہی حکم لگا دیا۔ ارے بھائی سب الگ الگ ہے۔ یہ ضربو کتاب اللہ، ضربت اللبن بعضہ ببعض سے ماخوذ ہے، یعنی دودھ کو دودھ میں ملانا، ایک حصے کو بعض میں۔ اور ضرب کے معنی صرف کے بھی آتے ہیں، اس لیے کہ سوار آدمی جب سواری کو ہٹانا چاہتا ہے تو اسے مارتا ہے، تو صرف میں ضرب ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے صرفو کتاب اللہ عن المعنی المراد، معنی مرادی سے کتاب اللہ کو رد کر کے، ہٹا کر کے انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو موڑ دیا۔ وَإِنَّمَا نَزَلَ کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب مراد جنس ہے، سبھی کتابیں داخل ہے۔ یصدق بعضہ بعضا، مثلا انجیل یہ بتلاتی ہے کہ توریت حق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ان توریت جو ہے انجیل کی تصدیق کر رہی ہے، قرآن سب کی تصدیق کر رہا ہے، تمام کتب منزلہ کی۔ ناسخ یہ بتلا رہا ہے کہ منسوخ قابل عمل نہیں۔ اس طرح حل و مجرد فلا تکذبوا بعضہ ببعض، تم ایک بعض کے حصے کی بعض کے ذریعے سے تکذیب نہ کرو، جھٹلاؤ مت، یوں نہ کہو، یوں کہو کہ اللہ نے جو بھی نازل کیا وہ سب حق ہے۔ وما علمتم منہ فقولوا، قواعد کے مطابق جو بھی بات تمہیں پتہ ہو، معلوم ہو، قواعد تفسیریہ کے مطابق بس اتنی بات کہو۔ وما جہلتم فکلوہ الی عالمہ، اور جس سے تم ناواقف ہو، جیسے متشابہات وغیرہ، تو خواہ مخواہ کی ادھر کی ادھر کی رتب و یابس باتیں کرنے کے علم الہی کے حوالے کر دو، کہہ دو واللہ اعلم بمرادہ، تخمینی اور ظنی معنی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے طرف سے کچھ نہ کہو، یہی جمہور کا قول ہے۔ جی، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع، رواه في شرح السنة۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم 7 طرح پر نازل کیا گیا، ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر حد کے واسطے ایک جگہ خبردار ہونے کی ہے۔ جی یاد رکھیے، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہمارے ہندوستان میں تقریباً 12-13 زبانیں، 15 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، مشاہدہ بھی آپ کا تجربہ ہوگا، ہر زبان میں فصاحت، بلاغت، لب و لہجے کے اعتبار سے مختلف ان کے اسلوب، مختلف لغات ہوتی ہیں۔ اسی طرح زبان عربی کا بھی حال ہے۔
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انزل القرآن علی 7 احرف. اب 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف بلکہ 35 اقوال ہیں. ابن عربی نے فرمایا کہ اس سلسلے میں کوئی نص یا اثر نہیں ملتا کہ 7 حروف پر قرآن کریم کے نازل ہونے کے کیا معنی ہے. ابو جعفر محمد بن سعدان النحوی نے فرمایا کہ یہ ان مشکل مسائل میں سے ہے جن کے معنی معلوم نہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا، ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح میں علماء کے 1 2 نہیں 10 20 نہیں 35 اقوال ہیں. ابن منذری فرماتے ہیں کہ ان 35 اقوال میں سے اکثر غیر مختار ہیں. ابو عبید، ثعلب، ابو حاتم اور ایسے بہت سارے بزرگ اور بھی ہیں، حافظ طور پشتی، ان سب کے نزدیک 7 احرف سے 7 لغات مراد ہیں. علی 7 احرف 7 لغات جو عرب میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مشہور تھی، جیسے قریش، لغت قریش، طی، حوازن، اہل یمن، ثقیف، حذیل اور بنو تمیم کی لغات. اکثر علماء کی رائے یہی ہے اور قول مختار بھی یہی ہے، جس کو بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی بن کعب سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اور آپ کی امت ایک لغت پر قرآن کریم پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. جبرائیل دوبارہ لوٹ کر آئے کہ 2 لغت پر پڑھنے کا حکم دیا گیا، 2 لغت پر پڑھیے. حضور نے فرمایا میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اس طرح 3 بار حضرت جبرائیل لوٹ کر آئے اور حضور وہی فرماتے رہے، 4تھی بار، 5ویں بار، 6ٹھی بار، یہاں تک کہ 7 لغات پر قرآن پڑھنے کا اللہ کی طرف سے بواسطہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. اس کے بعد 7 لغات کے مطابق قرآن پڑھا جانے لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اس زمانے میں اختلاف قرآن ہوا، قرآن کے پڑھنے میں شدید اختلاف پیدا ہوا، بعض کی تکفیر کرنے لگے. تو حضرت عثمان نے لغت قریش کے مطابق جمع کردہ قرآن مجید کو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق کے مشورے سے زید بن ثابت کے ذریعے قرآن کو یہ جمع اول ہے، لکھوا کر پھر حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے خلافت میں اسی طرز پر لکھوا کر تمام بلاد اسلامیہ میں مکہ، مدینہ، یمن، بحرین وغیرہ وغیرہ باقی لغات کے نسخوں کو محو کر دینے کا حکم جاری کیا تاکہ اختلاف باقی نہ رہے. بعض لوگوں نے 7 احرف سے مراد 7 قرأتیں متواترہ لی ہیں، جیسے کہ سیبوئی نحوی کے استاد خلیل بن احمد سے منقول ہیں. یا قرآن کریم کے اختلافی الفاظ مراد ہیں کہ ان کو 7 طرح سے پڑھا جائے گا. یا 7 مضامین مراد ہیں جن پر قرآن کریم مشتمل ہے، امر ہے، نہیں ہے، قصص، واقعات ہے، امثال ہے، وعدہ ہے، وعید ہے، وعظ ہے. بعض اہل علم نے 7 معانی مراد لی ہے، عقائد، احکام، اخلاق، قصص، وعد، وعید. بعض نے 7 اقلیم مراد لیے ہیں. قرآن کریم کو 7 اقلیم یعنی عالم پر نازل کیا گیا تاکہ ہر اقلیم دنیا پر قرآن کریم کا حکم جاری ہو سکے. بعض نے 7 کا عدد مراد نہیں لیا بلکہ 7 کے عدد سے کثرت کو مراد لیا ہے، کیونکہ لفظ سبا کا عدد کامل ہونا الایمان بدع و 70 شعبۃ کے تحت تفصیل سے بات گزر گئی.
جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو کثیر معانی و مضامین پر نازل کیا گیا۔ چنانچہ سبعہ سے کثرت مراد لینا باری تعالیٰ کے اس ارشاد سبعۃ ابحر ما نفیدت کلمات اللہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک بات رہ گئی، لکل آیت منہا ظاہر و بطن، ہر آیت کا ان میں سے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس میں بھی کافی جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 8 اقوال ہیں۔ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا میں قول آپ کو سنا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر خدا تعالیٰ کی صفات، آیات، احکام، قصہ، جنت، دوزخ کا ذکر ہے۔ تو ظاہر مقصود کلام کے احاطے کا نام، ظاہر کسے کہیں گے؟ مقصود کلام کا احاطہ کرنا، اور آیات صفات میں حق تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، یہ جو ہے بطن قرآن ہے۔ آیات صفات میں حق تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ باطن قرآن ہے۔ اور آیات احکام میں ایما و اشارے سے استنباط کرنا بطن ہے۔ قصص میں ثواب، عذاب، مدح، ذم، یہ بطن ہے۔ موعظت میں رقت قلب، خوف، رجا، یہ بطن ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ علماء ظاہر جو بیان کرتے ہیں کہ جن پر احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے، اور علماء باطن صوفیہ کرام جو معنی بیان کرتے ہیں وہ بطن ہے۔ جی، ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے جو تمام اہل زبان سمجھتے ہیں، اور ایک باطنی معنی ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ کے وہی بندگان خاص سمجھتے ہیں جن کے قلب و دماغ معرفت کی روشنی سے پر ہوتے ہیں، معمور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ، حد کے معنی طرف اور نہایت کے آتے ہیں، اور مطلع بلندی سے نیچے کی طرف جھانکنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ امام اصمعی سے منقول ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اوپر سے نیچے جھانکنے کی انتہا، جھانکنے کی جگہ، یعنی ہر ظاہر و بطن کے لیے حد و نہایت ہے، اور ایسا مقام ہے کہ جس پر چڑھ کر اس حد پر اطلاع پانا ممکن ہے۔ حافظ طور پشتی فرماتے ہیں کہ حد سے احکام شرع مراد ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ اللَّهِ حدود ما انزل اللہ۔ اس آیت میں حدود سے بالاتفاق احکام شرع مراد ہیں۔ اب مطلع کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کریم میں احکام شرع کے لیے موضع اطلاع ہے، اور اس مقام اطلاع پر پہنچ کر آن حضور ہی مطلع ہو سکتے تھے۔ بعض حضرات نے بتایا کہ قرآن کے جو ظاہری معنی ہے، جیسے ان سے جو علوم کا تعلق ہے، علم صرف ہے، نحو ہے، یہ ظاہر ہے۔ آیت کا شان نزول، ناسخ منسوخ کا علم، یا اس طرح دوسری چیزیں جن پر قرآن کے ظاہری معنی کے سمجھنے کا انحصار ہے۔ اور باطن کا مطلع یہ ہے کہ ریاضت، مجاہدہ کیا جائے، قرآن کے ظاہری معنی اور ان کے احکام کا اتباع کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، نفس کو تمام برائی اور گناہ اور معصیت سے جو ہے دور رکھا جائے، پاک صاف رکھا جائے، اپنے دل کو اللہ کی عبادت اور رضائے الہی کے نور سے منور کرتے رہے، اس سے جلا بخشتے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہیں جن کے حصول کے بعد قرآن کے باطنی علوم اور اس کے اسرار اور اس کے جو ہے رموز اور معارف کا قلب انسان پر انکشاف ہوتا ہے۔ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں بات لکھی ہے کہ حدیث کے الفاظ ظاہر سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں، اور بطن سے مراد الفاظ کی تأویل ہے، اور مطلع سے مراد فہم، یعنی وہ سمجھ ہے جس کی وجہ سے قرآن کے اندر تدبر کرنے والے پر قرآن کے
جو علوم، معانی اور تعویل کا انکشاف ہوتا ہے وہ دوسروں پر نہیں ہوتا۔ جی